اور بہنوں، ہم خدا باپ کے بے حد شکر گزار ہیں جو ہمیں ایمان عطا کرتا ہے، ایمان کے بعد ہمیں فضل عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مطابق پھل لانے والے بن سکیں۔ تو جب ہمیں وہ ایمان عطا کرتا ہے، ایمان کو برقرار رکھنے کا فضل عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں یہ بھی فضل عطا کرتا ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ کس کی عبادت کرنی ہے، زندہ خدا کی یا جو غیر معبود تھے، جو مورتیں تھیں، یا جو پرانے زمانے میں جو مندروں میں پڑے معبود تھے ان کی ہم نے پرستش یا عبادت کرنی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں یہ شرف بخشتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں غلط اور صحیح میں، زندہ اور مردہ میں، ہم فیصلہ کریں قادر مطلق میں اور ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت میں۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے یوشوا کی کتاب سے سنی، وہ خاص طور پر ہمیں یہ باور کرتی ہے کہ جب پرانے عہد نامے میں کوئی قوم کسی دوسری قوم پر چڑھائی کرتی تو دو طریقے استعمال کرتی، دو چیزیں استعمال کرتی، ایک تلوار یعنی کہ جنگ، اور دوسرا اپنے معبود کا دوسری غیر قوم پر جو ہے وہ روب ڈالنا۔ تو اس لیے یہ پرانے جو دور میں ایک بڑا مشہور طریقہ تھا کہ وہ خود تلوار چلاتے اور ساتھ اپنے معبود کا روب اور معبود کی جو کہانیاں ہیں وہ سنا کر لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالتے تاکہ لوگ ان سے خوف کھائیں، ان سے ڈریں اور ان کے ماتحت ہوں۔ اسی طرح یوشوا جو ہے وہ بھی آج کی تلاوت میں ہمیں بتاتا ہے کہ آج تم فیصلہ کر لو کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے، تم کس کے آگے جھکو گے۔ یوشوا سارا وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ مصر کی غلامی سے جو رہائی دینے والا خدا ہے، کیا تم اس کی عبادت کرو گے یا اس کی جو خود اپنے آپ کو رہائی نہیں دے سکتا، جو نہ سانس لے سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب پرانے دور میں جتنی قومیں تھیں یہ میسوپوٹیمیا اور اس علاقے کے قریب، وہ تمام قومیں کسی دوسری قوم پر چڑھائی کرتے تو تلوار اور اپنے معبود کا روب استعمال کرتے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی حفاظت بھی کرتے اور ساتھ اپنے معبود کی حفاظت بھی کرتے۔ لیکن یوشوا ہمیں بتاتا ہے کہ تم خدا کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ وہ با حفاظت تجھے مصر کی غلامی سے نکال کر 40 سال بیابان میں محفوظ رکھنے کے بعد وہ تمہیں وعدے کی سرزمین میں دوبارہ جو ہے وہ ڈالتا ہے، وعدے کی سرزمین تک پہنچاتا ہے۔ تو جب وعدے کی سرزمین تک پہنچاتا ہے تو ہماری زندگی میں یہ کتنا عظیم کام ہے کہ خداوند کا زندہ اور زندگی بخش پاک کلام ہمیں تقویت بخشتا ہے کہ ہم نے کس خدا کی پرستش کرنی ہے، کس باپ کی عبادت کرنی ہے، وہ جو ہمیں بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، وہ جو ہماری لعنت سے برکت جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، وہ جو ہمیں اپنی پاک حفاظت پناہ میں رکھتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، رہائی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے، ہمارے لیے جان دیتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، یا ہمیں روٹی دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ کیا اس کی عبادت کرنی ہے یا غیر معبودوں کی عبادت کرنی ہے؟ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوشوا ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ آگے ہم غلاطیوں کے نام جو پولس رسول کا خط ہے، غلاطیوں کے نام خط میں مقدس پولس رسول کچھ چیزوں پر جو ہے وہ دھیان کرتے ہیں، کچھ چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں کہ ان پر بات کرنا، ان پر مناظرہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ غلاطیہ کا علاقہ، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ غلاطیہ کا علاقہ آج کے ترکی کے ملک میں ہے۔ آج کے دور میں ترکی کا ملک، اس ملک کا ایک علاقہ ہے غلاطیہ، اور پرانے دور میں مقدس پولس رسول اور اس سے پہلے بھی یہ غلاطیہ نام کیوں اور کیسے رکھا گیا،
وہاں انڈو یورپین جو لوگ تھے، جو تقسیم ہوئی تھی ان لوگوں کی مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے ایک گروہ انڈو یورپین گروہ جو تھا وہ اس علاقے میں رہتا تھا، اور وہ گروہ تھا گولز، تو گولز کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جب رومی سلطنت آئی کہ لاطینی زبان بولنے لگے رومی سلطنت میں، تو لاطینی میں وہ گولز بن گیا گالی، GALLI، تو یہ گالی بن گیا یعنی کہ گول سے۔ تو انگلش میں جب اسے لکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں گلیشینز، اور اردو میں غلاطیہ، یعنی کہ غلاطیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط۔ یہ خط جیسا کہ مقدس پولس رسول نے چاروں اناجیل لکھنے سے پہلے یہ خط لکھا گیا، 49 اور 50 بعد از مسیح میں یہ لکھا گیا، یعنی کہ یسوع کے آسمان پر جانے کے 17 سے 18 سال بعد یہ خط لکھا گیا۔ حالانکہ اس وقت کوئی انجیل نہیں لکھی گئی تھی، اس وقت پہلا تھیولوجین، پہلا الہیاتی جو پروفیسر تھا وہ مقدس پولس رسول تھا۔ حالانکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ شاول کو چن کر اسے پولس بناتا ہے اور اس سے خدمت لیتا ہے اور اس سے اپنے خطوط، اپنے الہی پروفیسر بنا کر غیر قوموں کا رسول اسے بناتا ہے۔ تو اسی طرح خاص طور پر جب ہم غلاطیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اس میں ایمانداروں کی زندگی میں موسوی شریعت پر مناظرہ یعنی کہ ڈیبیٹ ہوئی ہے موسوی شریعت پر ان ایمانداروں میں جو یہودی تھے پہلے، بعد میں مسیحی ہوئے، اور مسیحی ہونے کے بعد بھی جو غیر قوموں میں سے جو وہ مسیحی ہوتے تھے لوگ، ان کو یہ کہتے تھے کہ پہلے تم موسیٰ کی شریعت پر عمل کرو، پہلے تم موسیٰ کی شریعت مانو، ختنہ کرواؤ اور موسیٰ کی شریعت مانو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ خدا کے حضور سچے اور اچھے مسیحی بن سکو گے۔ مقدس پولس رسول ان سب باتوں کے متعلق ایک پورا یہ خط لکھتے ہیں، غلاطیوں کے نام یہ خط، سارا خط اسی متعلق بات کرتا ہے، اور اس کا آخر مقدس پولس رسول بڑے اچھے اور احسن طریقے سے کرتے ہیں، مگر خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ حالانکہ یہودی جو تھے وہ فخر کرتے تھے کہ موسیٰ کی شریعت صرف کن کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، اور ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہم نجات جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم نجات دہندہ کو سچے طریقے سے ماننے والے ہیں کیونکہ شریعت ہمارے پاس ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے، ان کا فخر کیا تھا؟ ان کا فخر ان کی شریعت پر تھا۔ لیکن مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے۔ اور اس کے ساتھ ہی مقدس پولس رسول صلیب پر فخر کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہر چیز پر فخر نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں کروں گا، صرف کس پر فخر کروں گا؟ اپنے مسیح کی صلیب پر، اور میری نسبت ساری دنیا جو ہے وہ مصلوب ہو گئی اور میں دنیا کی نسبت۔ مقدس پولس رسول سارا اس کا اختتام کرتے ہیں اپنے خط کا، کنکلوژن اس کا بڑے اچھے اور احسن طریقے سے دیتے ہیں کہ ہمارا فخر شریعت نہیں بلکہ ہمارے زندہ خدا کی خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کے زندہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے تو ہمارا فخر وہ ہے جو ہماری نجات ہے، ہمارا وہ فخر نہیں جو فتویٰ لگاتی ہے۔ شریعت فتویٰ لگاتی ہے اور صلیب جو ہے وہ فضل بخشتی ہے، رحم کرتی ہے اور ایمان کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد مقدس پولس رسول دوسرے نقطے پر بات کرتے ہیں اس خط میں، ختنے پر، جیسے کہ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں نہ ختنہ کوئی چیز ہے اور نہ نامختونی۔ اگر کوئی فخر کرے کہ میں ختنہ کرواتا ہوں یا میں یہودی ہوں، میں شریعت پر عمل کرتا ہوں، تو وہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی نہیں کرواتا اس پر فخر کرتا ہے تو وہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے چیز کیا ہے سب سے اہم؟ وہ ہے مخلوق نو ہونا۔ مخلوق نو ہونے کا مطلب ہمیں یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی انجیل میں صاف صاف بتاتے ہیں۔ جب ہم یسوع کا اور نکودیمس کا مکالمہ یاد کرتے ہیں تو نکودیمس کے ساتھ یسوع کا مکالمہ کچھ یوں ہوا کہ یسوع نکودیمس سے کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے تجھے
یا سب کو نئے طریقے سے دوبارہ سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے؟ تو نیکودیمس کیا کہتا ہے؟ نیکودیمس اس کو غلط طریقے سے غلط تصور ذہن میں بٹھاتا ہے، غلط اس کا معنی لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں دوبارہ اپنے ماں کے بطن میں جاؤں؟ لیکن یسوع سے فرماتا ہے کہ دوبارہ ماں کے بطن میں جانے سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ پانے سے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے جب بپتسمہ پاتے ہیں تو وہ ہے ہماری مخلوق نو۔ دوبارہ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نئی مخلوق بنتے ہیں مسیح یسوع میں، اور وہی نشان باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نشان آپ پر اور مجھ پر ہوا جب آپ نے اور میں نے بپتسمہ یسوع کے نام سے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا۔ آج کی انجیل مقدس کا اقتباس جو ہم نے متی کی انجیل میں سے سنا، اس میں آج کی پہلی تلاوت اور دوسری تلاوت کا نچوڑ ہمیں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو طبیب اعظم ہے، کہیں پہ وہ عالم ہے، اور آج وہ اس طریقے سے ہمیں ان دو تلاوتوں کا نچوڑ نکال کر ہمیں فیصلہ کرنے کا فضل عطا کرتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے اور کیا سمجھ رکھ کر دل میں کرنی ہے اور دل میں کیا ایمان رکھ کر کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، متی کی انجیل کے مطابق جو ہم نے آج اقتباس سنا، سب سے پہلے متی کی انجیل کے مطابق ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ متی کی انجیل جو شروع ہوتی ہے وہ نسب نامے سے شروع ہوتی ہے۔ نسب نامے سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ انجیل لکھی گئی، اور مسیحا کس نسل سے اور کس طرح وہ یہودیوں میں سے پیدا ہوا، اور یہودیوں میں سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرا اس انجیل کا جو مین مرکز ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں سے پیدا ہوا، لیکن اپنوں نے اسے رد کیا، اپنوں نے رد کیا اور اسے قبول نہ کیا، اور جب اپنوں نے قبول نہ کیا تو پھر یسوع مسیح اپنے رسولوں کو اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب شاگردوں پر پاک روح کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت یسوع مسیح انہیں غیر قوموں میں بھیجتے ہیں کہ تم غیر قوموں میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، توبہ کی منادی کرو۔ تو اسی لیے متی کی انجیل کا جو مرکز ہے میم وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں میں سے پیدا ہوا، یہودیوں میں سے آیا، اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اپنوں نے اسے رد کیا، اور اپنوں کے رد کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو غیر قوموں میں بھیجتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہم نے سنا ہے یہ پہاڑی باز کا ایک حصہ ہے۔ پہاڑی باز متی کی انجیل میں 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ 5واں باب سب کو یاد ہے، ہمیشہ ہمیں یاد ہوتا ہے، مبارکبادیاں۔ 6واں باب اور اس کے بعد 7واں باب، یہ 3 ابواب جو ہیں یہ پہاڑی باز کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح باب تو 3 ہیں لیکن ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی، ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت میں یہ ساری تعلیم دی۔ پہاڑی باز کے متعلق جب ہم غور کریں تو خاص طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑی باز تو لوکا کی انجیل میں بھی ہے اور اس میں متی کی انجیل میں بھی ہے۔ لوکا کی انجیل میں پہاڑی باز لفظ استعمال نہیں ہوا، وہاں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ میدانی باز۔ یہاں پہاڑی باز کیوں استعمال ہوا متی کی انجیل میں؟ متی کی انجیل جو ہے وہ پہاڑی باز لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح جو نئی شریعت کا موسیٰ ہے، زندگی دینے والا ہے، شریعت دینے والا نہیں بلکہ نیا فضل دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، وہ پہاڑ پر آج شریعت کو کمال درجے تک پہنچاتا ہے۔ میدانی باز میں لوکا کی انجیل میں میدانی باز لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ لوکا کی انجیل غریبوں کے لیے لکھی گئی، اور اس میں چرواہوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، اور چرواہے کہاں ہوتے ہیں؟ میدان میں ہوتے ہیں، ہریالی میں ہوتے ہیں، اور غریب کہاں ہوتے ہیں؟ نچلے علاقے، نچلی سطح پہ ہوتے ہیں۔ جبکہ متی کی انجیل جو ہے یہ لکھی گئی تھی صرف کن کے لیے لکھی گئی تھی؟ یہ یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہودیوں کے لیے اس لیے لکھی گئی تھی کہ یہاں پہاڑی لفظ استعمال ہوا ہے کہ کوہ سینا پر
موسیٰ کو خدا نے 10 احکام دیے، شریعت دی، لیکن یہاں پہاڑی باز میں خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ اس شریعت کو کمال درجے تک پہنچاتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ شریعت کو رد کروں بلکہ اس کو پورا کروں۔ آج شریعت کو پورا کرنے خداوند یسوع مسیح اسی پہاڑ پر چڑھ کر شریعت دیتا ہے اور نئی شریعت کو کمال درجے تک پہنچاتا ہے۔ اور آج کی شریعت کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کون سی ایک بات خاص طور پر استعمال کرتے ہیں؟ فکر کا لفظ۔ انجیل مقدس جب ہم نے سنی تو اس میں سنا کہ بس تم اپنی یہ فکر نہ کرو کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے یا کیا پہنو گے، اور اپنے کل کی فکر نہ کرو۔ کل کی فکر اپنی آپ کرے گا۔ آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک اچھے مسیحی کو اپنے کل کی فکر کرنے کے بجائے، اپنے کھانے اور پینے کی فکر کرنے کے بجائے کس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری روح، ہماری جان۔ ہمارے جسم کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جسم فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے جو ابدی ہے اور جو ابدی باپ سے آئی ہے اور ابدی باپ کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ آج خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں باور کرتے ہیں کہ تمہاری روح اور جسم دونوں کو جو آگ میں ڈال سکتا ہے اس کی پرستش کرو، فیصلہ کر لو کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے ڈرو، اس کا خوف دل میں رکھو، اور جب اس کا خوف دل میں ہوگا تو پھر ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہمیں اس سے ڈرنا ہے جو ہماری روح کو بھی اور ہمارے جسم دونوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف دنیاوی طریقے سے کیا کرتے ہیں، اپنے ثقافت بن چکی ہے ہماری، خاص طور پر ایک دنیاوی طریقہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے آج کی فکر کرتے ہیں۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی غریب ہے یا چاہے کوئی امیر ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جس کا قد چھوٹا ہے وہ فکر میں ہے کہ میرا قد بڑھ جائے، جس کے سر پر بال نہیں وہ فکر مند ہے کہ میرے سر پر بال اگ جائے، یا میرے جو سر پر بال بچ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، وہ جھڑے نہ۔ اور دوسری طرف جو کالے رنگ کا ہے اسے فکر لگی ہوئی ہے کہ میں گورا ہو جاؤں۔ اور اسی طرح ہر انسان کو کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے، جو غریب ہے وہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ کیا ہم یہ فکروں کے لیے مسیحی کہلاتے ہیں؟ پرانے عہد نامے کے بعد جب نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے یسوع مسیح کے نام سے، تو ابتدائی کلیسیا میں جو ابتدائی کلیسیا جو مسیحی کہلائی انطاکیہ میں، وہ اپنی فکروں، آج کی فکر، جسم کی فکر، کھانے کی فکر، پینے کی فکر، پہننے کی فکر سے نہیں کہلائے تھے۔ وہ مسیحی اپنے ایمان سے، اپنے چال چلن سے کہلائے تھے۔ وہ اپنی روح کی فکر کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو انطاکیہ میں جو ہے وہ مسیحی کہلانا جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ تو اسی طرح ہمیں آج خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی فکر کرنی ہے۔ ہم فکر کے چکر میں اپنے ضمیر کو مار چکے ہیں، ہم فکر کے چکر میں اپنے ضمیر کا دم جو ہے وہ بند کر چکے ہیں، اس کا دم گھٹ دیا ہے، ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اسی دم کے وسیلہ سے جو ہے ہمارے اندر جو تھا وہ ضمیر جاگا ہوا تھا، ہم نے اس ضمیر کو ختم کر دیا ہے۔ ایک انگلش کا بہت مشہور محاورہ ہے، مثل ہے، if you die before you die then you won't die when you die۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اپنے مرنے سے پہلے مر گئے تو جب تم مرو گے تو پھر تم مرو گے نہیں۔ جب میں اپنے مرنے سے، جسمانی موت سے پہلے ہی اپنے ضمیر کو مار چکا ہوں، اپنے ضمیر کا جو ہے وہ دم جو ہے ختم کر چکا ہوں، تو جب میں مروں گا تو تب میری جسمانی موت صرف ہوگی، میری حقیقی موت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے
یہ مثال بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ضمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بتائی گئی ہے کہ ہم تب مرتے نہیں جب ہم مرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ہم مرتے ہیں تو پھر نہیں مرتے۔ پھر کیوں نہیں مرتے؟ کیونکہ ضمیر تو پہلے ہی مار دیا اپنا، ضمیر تو پہلے ہی اپنا ختم کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جسمانی جو موت ہوئی ہے وہ تو ہر انسان کی ہوتی ہے۔ ایک دن آیا، موت ہوئی، لوگوں نے کفنایا دفنایا، جنازہ ہوا اور اس کے بعد دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے کی عبادت 10ویں کی 40واں اور اس کے بعد برسی۔ تو یہ ہمارا ضمیر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس خدا کی پرستش کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں جیسے بتایا گیا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ یسوع مسیح ہمیں انجیل مقدس میں بتاتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی ترجیح کیا ہے۔ اگر ہماری ترجیح، ہماری پرائیورٹی بدل جاتی ہے، پرائیورٹی جو ہے وہ اچھی اور ٹھیک ہو جاتی ہے، اچھے درجے پر، اونچے درجے پر چلی جاتی ہے کہ ہم یسوع کو ترجیح دیتے ہیں، ہم خدا کو ترجیح دیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کرتے ہیں اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ضمیر زندہ، اور پھر ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں جو ہمیں یہ فضل اور یہ شرف بخشتا ہے کہ ہم نے کس خدا کی پرستش کرنی ہے، کس خدا کی عبادت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج خدا ان کا زندہ اور زندگی بخش پاک کلام میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پرائیورٹی، اپنی ترجیح جو ہے وہ کس کو رکھنا ہے، خدا کو رکھنا ہے۔ کیا ہم نے اپنی ترجیح روح کی فکر رکھنی ہے یا دنیاوی فکریں؟ کیا ہم نے اپنی ترجیح جو ہے کھانا پینا، سونا، آرام کرنا یا پہننا یا کل کی فکر رکھنی ہے، یا اپنی ترجیح روح کی فکر رکھنی ہے، یا اپنی ترجیح جو ہے وہ خدا کو پہلے درجے پر رکھنا ہے؟ تو اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا ان کا زندہ اور زندگی بخش پاک کلام مجھے اور آپ سب کو فضل بخشے تاکہ ہم خدا کو ہمیشہ پہلی ترجیح پر رکھیں اور اپنی روح کی فکر کریں، روح کو ترجیح دیں، نہ کہ جسم کو اور اپنی خواہشات کو۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ رسولوں کا کتاب